السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 صفر المظفر اسلامی تاریخ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کا نسب یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں 16 جگہ ان کا ذکر آیا ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فطری طور پر ذہانت اور فیصلہ کرنے کی قوت و صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 صفر المظفر اسلامی تاریخ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کا نسب یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں 16 جگہ ان کا ذکر آیا ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فطری طور پر ذہانت اور فیصلہ کرنے کی قوت و صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو کم عمر ہونے کے باوجود حکومت کے بہت سارے کام سپرد کر دیے تھے اور خاص طور پر مقدمات کے فیصلوں پر ان سے مشورہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت و حکومت دونوں عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جنون یعنی پاگل پن کا اثر ختم ہونا۔ حضرت اعلیٰ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب چیز دیکھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ سفر کے دوران ہم ایک جگہ ٹھہرے۔ اتنے میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی جس کو پاگل پن کا اثر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک فرض کے بارے میں جان بوجھ کر نماز قضا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ ایک سنت کے بارے میں قرض ادا کرتے وقت یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض ادا کرتے وقت دعا پڑھی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت مسجد سے دل لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگا دے گا، جس روز سوائے اس سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ ایک گناہ کے بارے میں برے کاموں کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتوں کا چرچا ہو تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ ایسے فتنہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ دنیا کے بارے میں شیطان کے دھوکے سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کا سچا وعدہ ہے، پس تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم اس میں لگ کر آخرت کو بھول جاؤ، اور نہ تم کو دھوکہ دینے والا شیطان اللہ کے عذاب سے دھوکے میں ڈال دے کہ تم اس کے دھوکے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر ہو جاؤ اور یہ سمجھنے لگو کہ عذاب نہ ہوگا۔ آخرت کے بارے میں جنت کے پرندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی جنتی کو پرندے کا گوشت کھانے کی چاہت ہوگی تو وہ پرندہ اس کے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ وہ پکا ہوا ہوگا اور اس کے ٹکڑے بنے ہوئے ہوں گے۔ طب نبوی سے علاج، مریض کا نفسیاتی یعنی سائیکالوجی علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کے موت کے بارے میں تسلی کی بات کہو، کیونکہ تمہاری یہ گفتگو اگرچہ اللہ کے فیصلے کو تو نہیں بدل سکتی مگر اس مریض کے دل کو سکون پہنچائے گی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو اسی طرح وضو کرو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کہنے میں کچھ خطا غلطی ہو گئی تو کمنٹس کے ذریعے میری اصلاح فرما دیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔